بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح باسم ربك واستغفره كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلوات خود کو ہجوم غم میں کبھی آزما کے دے بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ خود کو ہجوم غم میں کبھی آزما کے دے مولا علی کو وقت مصیبت بلا کے دے ارے مولا علی کو وقت مصیبت بلا کے دے ہو جائے گا شعور کی دنیا سے رابطہ ہو جائے گا شعور کی دنیا سے رابطہ فرش عزائے سید والا بچھا کے دے بابا سے بلند نعرہ سلوات بھیجیے فرش عزائے سید والا بچھا کے دے تجھ کو ستا سکے گی نا دنیا کی گردشیں ارے تجھ کو ستا سکے گی نا دنیا کی گردشیں ناد علی کو اپنا وظیفہ بنا کے دے ناد علی کو اپنا وظیفہ بنا کے دے خوشیاں کریں طواف
خود کو غم حسین کے نزدیک لا کے دے، خود کو غم حسین کے نزدیک لا کے دے، پیشانی شعور پا لکھ یا علی مدد، پھر اطمینان قلب سے تیور ہوا کے دے، اور کس طرح سے بنتا ہے اور سوچتا ہے کیا، اور کس طرح سے بنتا ہے اور سوچتا ہے کیا، انوار شاہدی کے اجالوں میں آ کے دے، کیا لطف ہے عبادت پروردگار میں، ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سر کو جھکا کے دے، ارے نادا تیری حیات میں تاریکیاں ہے کیوں، تو بھی چراغ الفت حیدر جلا کے دے، تو بھی چراغ الفت حیدر جلا کے دے، مولا علی کو وقف فاتحہ۔ آواز بلند نعرہ سلوات، پہلے ایک مرثیہ سن لیجیے، فاتحہ اب تم لوگوں کو نہیں پڑھنی، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ جناب زینب سلام اللہ کے حوالے سے مرثیے کے چند اشعار آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا۔ درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے
کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے درمیان لاشوں کے سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں بندھے ہیں کھڑی ہیں زینب، درمیان لاشوں کے چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے وہ رخصت کیسے، لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گرے ہے زینب، درمیان لاشوں کے شاپ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیسے معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گرے ہیں زینب، درمیان لاشوں سے تیرے سر پہ یہ نہ نکلے نکلتے دم تک، ارے تیرے سر پہ یہ نہ نکلے نکلتے دم تک، تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے دن کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوصاف بھی گئی، سج رہا ہے اب بھی
کھڑی ہیں زینب درمیان لاشوں کے. ارے دین بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید، دین بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید، بچ گیا دین مگر کیسے لڑی ہیں زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہیں زینب. اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہیں زینب درمیان لاشوں کے. بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا صاحب کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہے، آنے والے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے بیچ میں شفر رضا صاحب بھی ہیں. تو میں گزارش کروں گا اس سے قبل میں ان کو سلام پڑھیں. ایک اشعار ہے وہ کہ جو اس کافی ٹائم پہلے جہاں میں نے دیکھا ہوا تھا جو کربلا مولا جاتے تھے وہ کس حالات سے گزرتے تھے. تو اسی پس منظر میں نائب مدنی صاحب کا اشعار ہے کہ سر قلم ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں، سر قلم ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی کٹواتے ہیں، جانے والے تیرے روزے پہ مگر جاتے ہیں، جانے والے تیرے روزے پہ مگر جاتے ہیں، موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے، موت کا خوف نکل جاتا ہے ایسا دل سے، جب پلٹتے ہیں تو خود اپنا کفن لاتے ہیں. تو اگر میں شفر رضا صاحب سے گزارش کروں گا بار محمد آل محمد صلوات. آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رولے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بہر تعظیم اٹھو اے اکبر
اکبر پردہ داری کرو میرے دلبر بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پردہ داری کرو میرے دلبر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سوارا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب وہ چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں چھٹ کے زندہ سے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوؤں پر وہ نشان رسن بازوؤں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں گیا پر کوئی شکوہ زباں پر کبھی لایا نہ گیا کون سا رنج تھا شاہ اکبر نے کہ دیکھے نہ ادھر زخم جگر چاہ اکبر نے کہ دیکھے نہ ادھر زخم جگر خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا خون اس جوش سے ابلا کے چھپایا نہ گیا کون سا رنج تھا بولی مالا شاہ اکبر کی بلائیں لے کر بولی مالا شاہ
तुम को नौशाद मेरे लाल बनाया ना गया। तुमको नौशाद मेरे लाल बनाया ना गया। कौन सा रंज था टुकड़े टुकड़े था बदन फर्क था पारा पारा। टुकड़े टुकड़े था बदन फर्क था पारा पारा। शाह से लाश अब्बास उठाया ना गया। शाह से लाशे अब्बास उठाया ना गया। कौन सा रंज था हो गए मिट के फना खुद ही मिटाने वाले। हो गए मिट के फना खुद ही मिटाने वाले। हाँ मगर मातमे शब्बीर मिटाया ना गया। हाँ मगर मातमे खाली झूला कभी भूले से झूला देती थी माँ। खाली झूला कभी भूले से झूला देती थी माँ। झूलना झूले में असगर का भुलाया ना गया। झूलना झूले में असगर का भुलाया ना गया। कौन सा रंज था पूछा जब बानों ने क्या हो गया मेरा असगर। पूछा जब बानों ने क्या हो गया मेरा असगर। शह का सर झुक गया कुछ मुंह से सुनाया ना गया।
کا سر جھک گیا جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا جس طرح سید سجاد کو پہنچی ایذا کوئی بیمار بھی اس طرح ستایا نہ گیا کوئی بیمار بھی اس طرح ستایا نہ گیا کون سا رنج تھا رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار رہ گیا بھی اسی بات کا غم دل میں نثار روضہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا روضہ شبیر کا آنکھوں سے لگایا نہ گیا کون سا رنج تھا آواز بلند صلوات ایک اور مل جل کے صلوات منزل شام کہاں عطرت شبیر ایک آواز بلند صلوات ایک اور صلوات مل جل کے قبلہ اجازت منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں آئے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر
کہاں ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک شام بازار کہاں زہرا کی جاگیر کہاں شام بازار کہاں زہرا کی جاگیر کہاں کہا ظالم نے سیدزادیاں سر ننگے چلو کہا ظالم نے سیدزادیاں سر ننگے چلو ظلم ظالم کا کہاں زینب دلگیر کہاں ہائے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف من الذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المسلمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان يشاء اللہ صلوات عزیزان محترم مومنین بھوپال جوانان نزدیکی بستیوں سے آئے ہوئے مومنین بہت کم موقع ہوتا ہے آپ کے درمیان آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا۔ بہرحال اس مجلس میں آپ کا جذبہ آپ کا جوش صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو زیارت اربعین گئے مولا ان کی زیارت کو قبول کرے اور جو نہیں جا سکے ہیں مولا ان سب کو زیارت نصیب کرے۔ ایک بار درود پڑھیں محمد میرے خیال سے
کتنا وقت ہے؟ چونکہ 7:30 کا پورا وقت ہے آپ کو. پورا وقت ہے. آرام سے پڑھیے. تو ایک موضوع پہ مولانا گفتگو شروع کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں آدمی کی قیمت اس کے عقل کے سبب ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. چہرے کا رنگ کیسا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. کتنا لمبا ہے یا کتنا چھوٹا ہے یہ بھی معنی نہیں رکھتا. کتنا جیب میں پیسہ ہے یا کتنا جیب میں پیسہ نہیں ہے یہ بھی معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ لوگ اسے کیا مانتے ہیں، بے وقوف مانتے ہیں یا عاقل مانتے ہیں. سو عقل اللہ کی دی ہوئی ایسی دولت ہے جو کاسٹ پہ، کریڈ پہ، کلچر پہ، سب پہ بھاری آ جاتی ہے. یعنی ایک بار اگر کوئی دیکھ لے، اچھا یہ فاتحہ پڑھوانے کے لیے بات اسے رکھ لیجیے بعد میں. ایک بار اگر کوئی دیکھ لے کہ فلاں عاقل ہے، عقل مند ہے، بدھی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کاسٹ کا ہے، کس کلر کا ہے، کس کریڈ کا ہے، کس کلچر کا ہے. ٹھیک ہے. اب عقل کس چیز سے پہچانی جاتی ہے؟ عقل اس کی فکر کی چھمتا سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کے تھاٹس کیسے ہیں. جتنا تھاٹ بلند سمجھو اتنا آدمی بلند. ٹھیک ہے. بڑے آرام سے شروع کر رہا ہوں. ابھی ایک منزل پر لے کے آؤں گا، وہاں سے آپ کا سفر خود بخود شروع ہو جائے. فکر سنتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے آدمی کتنا بڑا ہوگا. فکر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لوگوں میں بلند بنا دیتی ہے. فکر کیا کرتی ہے؟ فکر لاتی ہے انقلاب. مگر فکر اور انقلاب کے درمیان ایک شے ہے جس کا نام ہے احتجاج. کیا نام ہے؟ احتجاج. تو جب فکر پیدا ہوگی تو آپ میں احتجاج کی طاقت آئے گی. جب آپ احتجاج کرنا سیکھ جائیں گے تو انقلاب آ جائے گا. اب اسے سمیٹ رہا ہوں گفتگو پھیلانے کے پہلے. ٹھیک ہے. پوری توجہ. اس پوری دنیا میں فکر کرنا کس نے سکھایا؟ جس نے فکر کرنا سکھایا اس کا نام علی ہے. سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. نہیں ذرا جملہ مکمل ہو جائے پھر آپ درود پڑھیں. پوری توجہ. ٹھیک ہے. فکر کرنا سکھایا اس کا نام علی ہے. جس نے احتجاج کرنا سکھایا اس کا نام زینب ہے. جس نے انقلاب دنیا میں برپا کیا اس کا نام حسین ہے. درود پڑھیں محمد محسوس کیا آپ نے؟ اگر آپ کو فکر دیکھنا ہے تو آپ ایسے دیکھیے کہ فکر کیسے کام کرتی ہے. آپ صبح نہیں اٹھتے مگر آپ کی فلائٹ کا ٹائم مارننگ کا اتفاق سے. اب آپ کیا کریں گے؟ اٹھنا پڑے گا نا، چونکہ ٹکٹ بہت مہنگی ہے، جانا بہت ضروری ہے. مس کر لیں گے تو دوسری فلائٹ نہیں ہے تو آپ اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ اٹھ کے ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹہ پہلے پہنچے ہیں کس وجہ سے؟ فکر نے آپ کو سونے نہیں دیا. فکر اگر صحیح وقت پہ آ جائے تو آپ کو سونے نہیں دیتی ہے. فکر اگر پیدا ہو جائے نا، فکر اگر پیدا ہو جائے آپ کو بہت عظیم بنا دیتی ہے. بس ایک مثال دوں گا اور بات آگے بڑھ جائے گی. پوری توجہ. آپ دیکھیے نا، عرب میں ایک نام ہے، عرب میں ایک نام ہے حر. حر لیتے ہیں نا آپ نام حر. حر کا ڈریس بدلا تھا کیا؟ نہیں نا. حر کی نیشنلٹی بدلی تھی کیا؟ نہیں نا. حر کی لینگویج بدلی تھی کیا؟ نہیں نا. حر کے ماں باپ بدلے تھے کیا؟ نہیں نا. حر کا پروفیشن بدلا تھا کیا؟ نہیں نا. وہ پہلے بھی سپہ سالار، بعد میں بھی سپہ سالار، پہلے بھی فوجی، بعد میں بھی فوجی،
پہلے بھی گھوڑے پہ جانا، بعد میں بھی گھوڑے پہ جانا، پہلے بھی عربی زبان، بعد میں بھی عربی زبان، پہلے بھی وہی ماں باپ، بعد میں بھی وہی ماں باپ، پہلے بھی وہی ڈریس اپ، وہی لباس، بعد میں بھی وہی لباس، کچھ نہیں بدل رہا ہے. کیا بدل رہا ہے؟ فکر بدل رہی ہے. فکر بدل جائے تو آدمی حر سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے. اللہ کی قسم میں مجلس میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہاں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ تشریف رکھیں. ادھر درود پڑھیں محمد بھیا، ادھر آ جاؤ جگہ یہاں درود پڑھیں محمد وآلہ آواز بلند نعرہ صلوات. آپ نے دیکھا فکر بدلی، حر سے کیا ہو گئے؟ حر علیہ السلام ہو گئے. میں یہ جملہ مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں کہ دیکھیں حسین کے پاس جو آتا ہے حسین اسے بدل دیتے ہیں، حسین اسے بدل دیتے ہیں. خاک آتی ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے، جانور آتا ہے تو ذوالجناح بن جاتا ہے، پتھر آتا ہے در بنتا ہے، گنہگار آتا ہے حر بن جاتا ہے. درود پڑھے محمد بدل دیتے ہیں حسین. حسین بدل. اچھا اب اس کو پلٹ دیتا ہوں میں. اب دیکھیے کوئی زیارت کرنے جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے، ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے جیسے پہلے بولا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ زیارت کرنے تیسری بار گیا، چوتھی بار گیا، پانچویں بار گیا، مگر جب واپس آ رہا ہے تو پڑوسی کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اب جملہ ہے، اگر محسوس کر پائیں آپ، اگر آپ صرف اسے کان سے نہ سنیں دل سے سن لیں تو بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ زیارت کرنے کے بعد بھی کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ وہ کربلا تو گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. میں نے پوری مجلس اس جملے میں پڑھی ہے، وہ کربلا تو گیا ہے، حسین تک نہیں گیا. چونکہ کربلا جانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، حسین تک جانے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. درود پڑھیں محمد. تبدیل کرتے ہیں حسین، دل بدل جاتا ہے آپ کا. آپ جاتے ہیں حرم کے نزدیک، جب آپ جاتے ہیں میں ایک مجلس کربلا میں پڑھ رہا تھا مولانا، تو میں نے کہا عجب ہے، اپنے ملک سے کربلا آ گئے، کربلا سے حرم میں آ گئے، اور حرم سے جالیوں کے نزدیک آ گئے، انگلیاں جالیوں میں پیوست ہو گئیں، کھڑے ہیں مولا کے پاس. اب میں سوال کر رہا ہوں اس زائر سے، کیا مانگ رہا ہے حسین سے؟ حسین سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو ہم نے جب اس کی دعاؤں میں جھانک کے دیکھا تو وہ یہی تھی کہ جاب چلی گئی ہے، اچھی سی جاب آ جائے. وہ یہی تھی کہ پریشان حال ہے، پریشانی دور ہو جائے. وہ یہی تھا کہ قرض زیادہ ہو گیا، قرض ادا ہو جائے. وہ یہی تھا کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں یا ہاتھ مضبوط ہو جائے یا پاؤں مضبوط ہو جائے. اس کے علاوہ میں نے ڈیپتھ میں دعاؤں میں جا کے دیکھا تو حسین جیسے حسین کی جالی کو پکڑے. تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو گھر کے مسلح پہ بھی مانگ لیتا تو تجھے مل جاتا. تو یہاں آ کے کیا مانگ رہا ہے؟ حسین تک پہنچ کے اگر مانگنا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ حر کی زمین کے آسمان کو حسین کہتے ہیں. تو مانگنا ہے تو دولت نہ مانگ، خود کو بدلنے کی دعا مانگ لے. درود پڑھے محمد خدا کی قسم. آپ دیکھیں حسین ہے کون؟ تھوڑی سی گہری بحث ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو میں آپ کو محسوس کرا پاؤں. یکتا ہے حسین. اللہ نے حسین کو یکتا خلق کیا، تنہا. سارے نام بٹے، حسین نہیں بٹا. سارے نام بٹے، حسین نہیں بٹا. حسین یکتا ہے، اکیلا ہے. بہت سارے شہید ہیں، شہادتوں کی دنیا میں بھی حسین صرف شہید نہیں، سید الشہداء ہے. اس سید ہے، وہ سردار ہے شہیدوں کا، کیونکہ ہر شہید کی گردن تو کٹی مگر مکمل نہیں. حسین اکلوتا ہے جس کی گردن کاٹی گئی اور نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اب اگر آپ محسوس کر سکیں، تھوڑی سی سخت ہے اور تھوڑا سا گہری بحث سے محسوس کر پائیں. دیکھیے زندگی کی علامت کیا ہے؟ جسم کا ہلنا. آئی سی یو میں ایک پیشنٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا بھائی، ڈاکٹر نے کہا بھائی سانس نہیں چل رہی ہے، ہم نے مشین لگائی ہوئی ہے، باڈی کو سپورٹنگ سسٹم پہ ڈالا ہوا ہے اور لائف سیونگ ڈرگس ان کو دے رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹہ، اگلے 36 گھنٹہ، اگلے 48 گھنٹے میں حالت جو ہے کچھ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا حالت ٹھیک ہوگی تو کیا پتہ چلے گا؟
تو کہیں گے حالت ٹھیک ہوگی تو پاؤں ہلیں گے، ہاتھ کانپیں گے. اچھا یہ بول پائیں گے؟ کہا نہیں وہ تو جب اچھے ہو جائیں گے تب بولیں گے، اچھے ہو جائیں گے، آؤٹ آف ڈینجر جب آ جائیں گے تب بولیں گے، تب بتائیں گے. آپ دیکھیے گا، آپ محسوس کیجیے گا، بولتا آدمی تب ہے جب خطرے سے باہر سیف زون میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ حسین کو دیکھیے، گردن کٹ چکی ہے، کٹی گردن شام میں بول رہی ہے اور جسم کربلا میں بول رہا ہے. خدا کی قسم، اس ایک جملے میں میں نے 10 مجلس پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس ایک جملے میں گردن کہاں بول رہی ہے؟ گردن بول رہی ہے کوفے اور شام کے پورے راستے میں، سر بول رہا ہے اور جسم کہاں بول رہا ہے؟ کربلا میں بول رہا ہے نا. جب بیٹی جا رہی ہے تو ہے نا، یا بنیا الیہ الیہ، میری لاڈلی میرے پاس آ جا. یہ کیا ہے؟ جسم بول رہا ہے نا. پتہ ہے حسین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حسین یزید سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تو جسے مار کے سوچ رہا ہے مار لیا، اس کا جسم بھی زندہ ہے اور سر بھی زندہ ہے. درود پڑھے محمد تو حضور فکر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور فکر کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ کیا ہے؟ فکر کہاں سے آتی ہے؟ تو حضور فکر آتی ہے ماں باپ کی طرف سے. ماں باپ کیا ہیں حضور؟ ماں باپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی بلندی ہے جہاں سے آپ پرواز کرتے ہیں. تو ماں باپ جتنی بلند ہوتے ہیں پرواز اتنی بلند ہوتی ہے. ماں باپ کا بلند ہونا پرواز کے لیے ضروری ہے. آپ کبھی بھی نہیں پائیں گے کہ ایسے ماں باپ جو بہت پست ہوں فکر سے، ان کے بچے میں کوئی بلندی فکر کی آ رہی. یہ پاسبل نہیں ہو پاتا ہے. بہت ریئر ہوتا ہے جہاں واقعاً خدا کو یہ معجزہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں مردے سے زندے بھی پیدا کرتا ہوں. درود پڑھے محمد تو فکر میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ماں باپ کے علاوہ؟ تو دیکھیے حضور فکر میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ماں باپ کے علاوہ غذا. غذا بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے غذا. یہ آپ بہت ہلکے میں مت لیجیے گا. یہ جو روٹی آپ کھا رہے ہیں، کھانے کے پہلے دیکھیے کہ وہ روٹی کیسی روٹی ہے. یہ مت دیکھیے کہ گیہوں کی ہے کہ باجرے کی ہے کہ جو کی ہے. یہ دیکھیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ دیکھیے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کا حق ہے یا آپ کا حق نہیں ہے. محسوس کیجیے گا. دیکھیے گاندھی جیل میں گئے تو گاندھی جی جب جیل میں گئے تو ایک دن انہوں نے روٹی کھانے سے منع کر دیا. تو ان سے جیلر نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے بھائی کچن میں جس کا نمبر ہے اس پہ 302 کا مقدمہ ہے، تو ہم اس کے ہاتھ کی روٹی نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ کی روٹی کھائیں گے تو قاتل کے ہاتھ کی روٹی کا اثر یہ ہوگا کہ میری روحانیت جو ہے وہ زخمی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں میں کہاں سے کہاں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ میں کوئی کتاب کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. اسی بھارت میں ہمارے جو راشٹر پتا اور ہمارے جو دیش کی سب سے بڑی شخصیت مانی جاتی ہے، وہ جب جیل میں گئے تو انہوں نے قاتل کے ہاتھ کی روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ جس کے ہاتھ کا کھاؤ گے اس کا اثر تم میں آئے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محسوس کر رہے ہیں نا میں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو قاتل کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے تو قتل والا اثر آئے گا. غاصب کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے تو غصب والا اثر آئے گا. گنہگار کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے تو گناہ کا اثر آئے گا. درود پڑھے محمد تو اس فکر پہ چلتے ہیں ذرا سا. دیکھیے فکر کیا کرتی ہے آپ میں؟ یہی فکر آپ میں شوق پیدا کرتی ہے اور یہی فکر آپ میں خوف پیدا کرتی ہے. اب شوق اور خوف کو بھی اس فکر کے دائرے میں دیکھ لیجئے. ابھی آپ نے ایک جوان نے نعرہ لگایا، میں نے ایک جملہ کربلا میں کہا تھا، یہاں کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا محسوس ہوگا. دیکھیں فکر میں جب خوف آ جائے تو آدمی احتیاط شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، احتیاط شروع ہو جاتا ہے. کب؟ جب فکر میں خوف آ جائے آدمی احتیاط پریکاشن شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا سا میرے ساتھ چلیے گا. یہ پریکاشن کیسے کرتا ہے؟ اس حد تک کرتا ہے کہ ٹرین میں بیٹھا مسافر سے بات چیت کر رہا ہے، ابھی 2 گھنٹے گزرے ہیں، اچانک پولیس آ گئی. کب سے جانتے ہو انہیں؟ آپ کا جگہ کیا جواب رہے گا؟ برسوں سے جانتے ہیں؟ نہیں نا. آپ فوراً ہی پریکاشن کی حالت میں آ جائیں گے، احتیاط کی حالت میں آ گئے. یہ تو الرٹ، ہاں بالکل. آپ تو کہیں یہ تو بس ابھی سفر شروع ہوا تھا
بھائی صاحب سے بات نہیں آپ تو بہت اچھے سے بات کر رہے، زور زور سے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. بھائی صاحب وہ تو سفر میں آدمی بات کرتا ہی ہے، ہم کیا جانے ہی نہیں ہے کون ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلومات نہیں ہے کہ یہ کون ہے. تو ان پہ ان کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ ان کا نہیں بھائی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے، ہے نا. محسوس کیا آپ نے؟ ذمہ داری نہیں لے سکتے. بات ہنس کے کر رہے تھے، ہے نا. ذمہ داری نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رات کا ہو گیا. اب آپ 5, 10, 15 دن کا بھی سن لیجئے. تو 5, 10, 15 دن کی دوستی میں بھی اچانک فلائٹ سے اترے، دبئی گھومنے گئے تھے، نیچے پولیس کھڑی تھی. ان کا جی ان کو کہا کنارے کھڑے ہو، اور آپ سے کہا بھائی آپ ان کو کب سے جانتے ہیں؟ ان کا جی ہم تو بس یہ سفر میں گئے تھے ان کے ساتھ، ہم اس سے پہلے سے نہیں جانتے. اچھا، تو مسکرا تو رہے تھے، ہر جگہ سیلفی لے رہے تھے، آپ کی تصویریں پوری وائرل ہیں، اور آپ تو کہہ رہے ہیں آپ جانتے نہیں. کہ نہیں ہم جانتے ہیں، بس سفر میں گئے تھے. ذمہ دار نہیں ہو سکتے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذمہ دار نہیں ہو سکتے. 5 سال سے آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، پڑوس میں پتہ چلا پولیس آ گئی، پولیس نے کہا بھائی آپ تو روز ہی ان کے ساتھ ٹہلنے نکلتے تھے، آپ ان کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے. محسوس کر رہے ہیں نا، آئیڈینٹی کرائسس ہے، ذمہ دار نہیں ہو سکتے. آپ کسی کے نہ 2 گھنٹے کے ذمہ دار ہوں گے، نہ 5 گھنٹے کے، نہ رات کے، نہ 5 سال کے. ذمہ داری سے ہر آدمی ڈرتا ہے، کوئی کسی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. علی کا نعرہ اتنا عظیم ہے کہ بھیڑ سے کوئی جوان لگائے تو آپ اس کی نسل کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ حلال نسل کا ہوگا، حرام نسل کا نہیں ہوگا. سلامت رہیں. محسوس کر پا رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ فکر. فکر اگر آپ کے پاس ہے، فکر اگر آپ کے پاس ہے. اچھا، فکر جو آتی ہے سوال و جواب سے آتی ہے، ظاہر سی بات ہے. آپ نے واشنگ مشین دیکھی ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں واشنگ مشین کے بارے میں، تو آپ اس پہ کیا سوچ لگائیں گے؟ جانتے ہی نہیں آپ. تو آپ کا جاننا آپ کے فکر کے دائرے کو بڑھاتا ہے. جاننا کیسے ہوگا ممکن؟ جاننا ہوگا جب آپ سے سوال جواب ہو. آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کے وزیروں نے بادشاہوں کو یہ گائیڈ کیا کہ دیکھو سوال جواب مت ہونے دو ورنہ تمہاری عزت خراب ہو جائے گی. تو لوگوں نے سوال جواب ختم کر دیا. اب سوال جواب ختم ہو گیا تو پھر کیا کیا لوگوں نے؟ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا. اب سوال کسی سے کرنا ہے، پوچھ کسی سے رہے ہیں تو جواب تو پراپر نہیں ملے گا. دنیا میں صرف علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے سوال کرنے کا معاملہ دوبارہ شروع کیا. کہا تم سوال کرو. یہ سلونی کا دعویٰ نہ علی سے پہلے کسی نے کیا، نہ علی کے بعد کوئی کر سکتا. سلونی پوچھو بھائی، سوال کرو، پوچھو، مجھ سے پوچھو، ہے نا. 64 چیزیں بتائیں. وقت نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ آیا تو آپ کے سامنے 8-10 رکھوں گا. 64 چیزیں. عزیزان محترم، علی نے ایک ایک بات بتائی ہے. کاش مسلمانوں نے آسمان پہ جانے کا راستہ پوچھ لیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے چاند پہ جانے کا راستہ پوچھ لیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے فرشتوں سے بات کرنے کا طریقہ پوچھ لیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے زمین سے یعنی مٹی سے سونا بنانے کا سلیقہ پوچھ لیا ہوتا، کاش مسلمانوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ اس کرۂ ارض پر کون کون سی دولت کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے اور اس کے راستے کیا ہیں. اور خدا کی قسم مسلمان خزانے کیا پوچھتے، یہ تو اپنے سر کے بال پوچھنے میں رہ گئے. درود پڑھے محمد. پوری توجہ، سلامت رہو، آباد رہیں. کیا نہیں بتایا آپ کے مولا نے، کیا نہیں بتایا خدا کی قسم. ٹھیک ہے، تو فکر سب سے بڑی چیز ہے جان محترم. اگر ہماری فکر مضبوط ہے تو ہم میں احتجاج آئے گا. احتجاج کی سب سے بڑی ملکہ کو زینب کہا جاتا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا بہت سادگی سے سمجھاؤں، گاؤں والی مثال سے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، ٹرک اور اسکوٹر کی ٹکر ہو تو کس کا نقصان ہے نا؟ ٹرک کا تو نقصان نہیں ہے نا. بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹرک اور اسکوٹر کا اگر ٹکر ہو جائے تو نقصان جو ہے وہ اسکوٹر کا ہوگا، ٹرک کا. کوئی اسکوٹر والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آگے سے ٹرک آ رہا تھا اور میں نے ٹکر ماری اور ٹرک اڑ گیا. تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ
بچوں کی کوئی کہانی ہے، حقیقت نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ٹرک اور اسکوٹر کے درمیان ٹکر ہو تو ٹرک کو نقصان ہو. نقصان جب بھی ہوگا اسکوٹر کو ہوگا. مطلب کیا ہے کہ سسٹم اور انڈیویجول کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو انڈیویجول کو نقصان پہنچتا ہے، سسٹم کو نقصان نہیں پہنچتا. سسٹم کسے کہتے ہیں؟ ایک گورنمنٹ کو سسٹم کہتے ہیں. اب ہمارے بھارت میں ہم آزاد ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں جہاں چاہیں، گھر میں کریں، باہر کریں، روڈ پہ کریں، ہے نا. ہمارے یہاں قانون کی چلتی ہے تو ہم آرام سے مجلسیں کرتے ہیں. مان لیجیے کسی ایسے ملک میں آپ ہوں کہ ایم ایل اے نے منع کر دیا کہ اب مجلس نہیں ہو سکتی، کیا کریں گے آپ گھر میں کریں گے. ایم پی نے کہہ دیا علاقے میں مجلس نہیں ہو سکتی، کیا کریں گے آپ شیعہ علاقے میں کریں گے، یہی تو کریں گے. منسٹر نے منع کر دیا وہ مجلس نہیں ہو سکتی، چیف منسٹر نے منع کر دیا مجلس نہیں ہو سکتی، آپ کیا کریں گے؟ گھر میں کریں گے، چند لوگوں میں کریں گے، یہی نا. دیکھیے دبئی میں کیا ہوتا ہے، پرمیشن لیتے ہیں، پرمیشن ملتی ہے، ایک مولوی کو بلاتے ہیں اور 15 دن 10 دن مجلس کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. یعنی سسٹم سے کوئی نہیں لڑ سکتا. تمہیں دیکھنا ہے علی کی بیٹی کتنی بہادر ہے، تمہیں دیکھنا ہے علی کی بیٹی کتنی بہادر ہے. اس زمانے کے بادشاہ کے گھر میں مجلس کرواتے ہیں. اور ایسے ظالم بادشاہ کے گھر میں جو ظلم کی انتہا دکھا چکا ہے اور مجلس برپا کر کے زینب یہ دکھا رہی ہے ہم نہ کل ہارے تھے، نہ آج ہارے ہیں، نہ کل ہاریں گے. ہم کل بھی زندہ باد تھے، ہم آج بھی زندہ باد ہیں اور کل بھی زندہ باد رہیں گے. درود پڑھے محمد احتجاج ہو جائے، احتجاج خدا کی قسم. ابھی بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے مولوی وہ سوچتے ہیں انقلاب آ جائے گا. میں ایران میں ابھی علی پور میں نے جملہ کہا. میں ایران میں ہمارے کسی بہت بزرگ عالم نے مجھ سے کہا کہ کیا انقلاب آپ کے یہاں ہندوستان میں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا حضور ہمارے یہاں انقلاب کی ضرورت ہی نہیں. ان کا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انقلاب کی ضرورت نہ ہو؟ تو میں نے کہا جب فرہنگ یعنی سماج اپنی نچلی استر پہ گر جائے اور اتنا گر جائے کہ محرم اور نامحرم کا فرق مٹ جائے تب انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ہندوستان میں آج بھی گاؤں میں فرہنگ زندہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے آج سے 12-13 سال پہلے جملہ کا آپ کو پھر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا بھی پراؤڈ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دیش کے، ملک کے اور ہندوستان کے رہنے والے ہیں. دیکھیں امریکہ میں سب کچھ زندہ ہے، امریکیت مر گئی ہے. برطانیہ میں سب کچھ زندہ ہے، برطانیت مر گئی ہے. دوسرے ملکوں میں سب کچھ زندہ ہے، ان کی اصلیت مر گئی ہے. لیکن بھارت کے 6,50,000 گاؤں میں ہندوستان زندہ ہے اور زندہ ہے. یہ جو ہندوستان زندہ ہے نا، اس ہندوستان کے ایک گاؤں کو سمجھنے کے لیے سمجھو 4,80,000 گاؤں میں تعزیہ رکھی جاتی ہے. کتنا؟ 4,80,000 گاؤں میں. صرف شیعہ نہیں اٹھاتے، صرف سنی نہیں اٹھاتے، صرف برہمن نہیں اٹھاتے، صرف راجپوت نہیں اٹھاتے، صرف اونچی ذات اور نیچے ذات کے لوگ نہیں اٹھاتے، بلکہ سب اٹھاتے ہیں. سب کرسچن بھی اٹھاتے ہیں، سردار بھی اٹھاتے ہیں، جین بھی اٹھاتے ہیں، پارسی بھی اٹھاتے ہیں، سب اٹھاتے ہیں. جب یہ کاندھے پر تعزیہ اٹھاتے ہیں نا اور لے کے جاتے ہو اور ان سے پوچھو کہاں لے کے جا رہے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کربلا لے کے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کربلا لے کے جا رہے ہیں. بھوپال والا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کربلا. احمد آباد والا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کربلا. جونپور والا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کربلا. کانپور والا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کربلا. بھئی یہ کربلا لے کے کیوں جا رہے ہو؟ قبرستان لے کے جاؤ نا، دفن کرنا ہے. تو پتہ ہے سب کا کیا جواب ہوتا ہے؟ جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے وہ کربلا جاتا ہے. مل کر درود پڑھیں محمد جب فکر بلند ہو جائے تو آدمی احتجاج کرتا ہے، اور جب احتجاج بلند ہو جائے تو آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تو غلط اور ہم صحیح. ہمارے مائنورٹی کے چیئرمین ہیں مائنورٹی کمیشن کے اقبال سنگھ، 9 محرم کو انہوں نے سارے مسلمانوں کو بلا لیا کہ ملاقات کرنا ہے. اب سب چلے گئے. میں درگاہ پنج شریف میں عشاء پڑھتا ہوں، 4 بجے کا ملنے کا ٹائم تھا. آ گئے. اب
بڑی پوزیشن ہے منسٹر کے بعد انہی کی پوزیشن. تو کہنے لگے بھائی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا کا میسج کیا ہے اور امام حسین کا میسج کیا ہے. تو میں نے کہا ایک تو آپ نے غلط وقت میں بلا لیا, آپ محرم کے پہلے بلاتے تو ہم آپ کو کربلا سمجھاتے ہیں. ابھی تو ہم کو اور ان سارے لوگوں کو اپنے اپنے پروگرام میں جانا ہے. چند لفظوں میں سمجھ جائیے. کچھ کہتے تھے کہ طاقت حق ہے, حسین کہتا تھا کہ حق طاقت ہے. ہاں, وہ جو کہتے تھے کہ طاقت حق ہے وہ طاقت رکھ کے مر گئے, اور جو کہتا تھا حق طاقت ہے اس نے 9 کے نیزہ پہ بول کے بتایا کہ ہم زندہ ہیں. درود پڑھیں محمد سلامت رہیں, سلامت رہیں. بات کرنے کی کوششیں ہزار کرتے ہیں, ہمیں برباد کرنے کی کوششیں ہزار کرتے ہیں. کوئی بارود مسجد پر کوئی بم پھینک دیتے ہیں, کوئی بارود مسجد پر کوئی بم پھینک دیتے ہیں. ہم حسین والے ہیں, ہماری کربلا سے داستہ پڑھ لینا. ہم کربلا والے ہیں, ہماری داستہ پڑھ لینا. جو ہم سے جو جنگ کرتا ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے. نعرے حیدری, بہت بلند صلوات. اعزائے محترم, تو میں موضوع کو اپنے آخری منزل کی طرف لانا چاہتا ہوں. تو دیکھیے یہ فکر ہے, فکر احتجاج پیدا کرتے اور احتجاج انقلاب. تو ہندوستان کو ان کا پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ہندوستان کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہندوستان کے شیعوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کے پاس اگر دم ہے, آپ علماء کو بھیج سکتے ہیں, آپ مدد کر سکتے ہیں, تو آپ اصلاح کیجئے. کسی کا رکوع ٹھیک نہیں, اس کا رکوع ٹھیک کر دیجئے. کسی کا سجدہ ٹھیک نہیں, اس کا سجدہ ٹھیک کر دیجئے. کسی کے قرآن اور تلاوت ٹھیک نہیں, اسے ٹھیک کر دیجئے. کسی کی زبان ٹھیک نہیں, اس کی زبان ٹھیک کر دیجئے. کسی کا کام اور جاب ٹھیک نہیں ہے, اس کا جاب ٹھیک کر دیجئے. کسی کا مکان ٹھیک نہیں ہے, اس کی دیوار اور دروازہ ٹھیک کر دیجئے. اصلاح کر دیجئے. اور میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں, حسین جب نکلے تو کیا کہہ کے نکلے مدینے سے کہ امت جد کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو اصلاح کے لیے کہا نا اس نے. کیوں؟ کیونکہ ایک بار اصلاح ہو جائے تو انقلاب خود بخود آ جاتا ہے. درود پڑھے محمد. میرے عزیزان, مثلا ایک مجلس خطاب کرنے کے لیے جانا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے مجلس جانا ہے, تو حضور بس آخری منازل میں 1-2 باتیں اور ربط مسائل, پوری توجہ. تو آدمی کے لیے ضروری ہے وہ اصلاح کرے. آپ اصلاح کریں, خود کو ٹھیک کریں, خود کو ٹھیک کریں چیزوں. اور یہ ضروری ہے اگر آپ خود پہ کام کریں گے. دیکھیے آپ کے پاس عقل کی ٹارچ ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے. اگر وہ عقل کی ٹارچ ڈالے اور اپنے مائنر سے مائنر پرابلم کو خود سالو کرے, اپنی کمی پر کام کرے, تو کیا ہوگا؟ کوالٹی بڑھ جائے گی. بڑھے گی نا کوالٹی. آپ کسی کمی پر کام کریں گے تو کوالٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے کچھ پاکٹس بنائے ہیں, ٹھیک ہے. ان پاکٹس میں کچھ چیزوں کو رکھا ہے نا. صاف بات ہے, بہت سادی سی بات ہے. اللہ نے کچھ پاکٹس بنائے ہیں, ان پاکٹس میں کچھ چیزوں کو رکھا ہے. وہ چیزیں بدلتی ہیں, پوری شخصیت بدل جاتی ہے. جیسے اللہ نے اوپر کے حصے میں دماغ کو رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو پاکٹ ہے اس میں دماغ کو رکھا ہے. اگر غرور کود کے چلا جائے تو دماغ چلا جاتا ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جوانوں کے لیے ہے, سمجھ رہے ہیں. یہاں اس پاکٹ میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ دماغ رکھا ہے, ٹھیک ہے. دماغ, عقل رکھی. اب یہاں غرور کود کے چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عقل وہاں سے رخصت ہو جائے گی. اب اگر سماج میں کسی مغرور انسان کو دیکھ لو تو سمجھ لو عاقل نہیں ہو سکتا, چونکہ عاقل مغرور نہیں ہو سکتا. محسوس کر پا رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگلی نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس پاکٹ میں اللہ نے کیا رکھا؟ عقل رکھا ہے. عقل کی جگہ اگر کود کے غرور بیٹھ جائے تو عقل چلی جائے گی.
ٹھیک ہے نا, اس کے نیچے آنکھیں ہیں. یہاں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ حیا رکھا ہے, شرم رکھا ہے, ٹھیک ہے. یہاں کود کے لالچ آ جائے تو شرم چلی جاتی ہے, شرم چلی جاتی ہے. اور شرم چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دوں آپ کو. شرم چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شرم چلی جاتی ہے تو شیعہ زمینوں کو سنی نہیں بیچتا, کچھ شیعہ بیچ دیتا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے, سمجھ رہے ہیں؟ ہندو نہیں بیچتا, سنی نہیں بیچتا, کچھ شیعہ ہی بیچ دیتا ہے. مولا کے امام باڑے کو بیچ دیتا ہے, کربلا کی زمین کو بیچ دیتا ہے, وقت کی پراپرٹی کو بیچ دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا بھیا؟ ان میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ جو آنکھ ہے نا, آنکھ, اس میں شرم باقی نہیں رہی, اس میں حیا باقی نہیں رہی. کیا آ گیا؟ اس میں لالچ آ گئی. تو ہمیشہ اچھی آنکھوں کو نہ دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ اس میں لالچ رہتی ہے یا اس میں حیا رہتی ہے. اس کے نیچے اللہ نے پسلیوں کا ایک پاکٹ رکھا ہے, اس میں دل رکھا ہے, اور اس پاکٹ میں دل کے ساتھ ساتھ محبت رکھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب حسد آتا ہے تو محبت چلی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسد آئی نہیں کہ محبت چلی گئی. تو عقل کے پاکٹ میں غرور مت آنے دو, آنکھوں کے پاکٹ میں حیا کو رہنے دو, لالچ کو مت آنے دو, اور دل کی پاکٹ میں محبت کو رہنے دو, حسد کو مت آنے دو. درود پڑھیں محمد اپنے وجود کو پہچانیے, اپنی ذات, اپنی شخصیت کو. آپ عزادار امام حسین ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا بڑا مرتبہ ہے, آپ ماتمی ہیں مولا کی. آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, آپ کے مراتب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, آپ کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. میں نے اکبرپور کی کسی گاؤں میں تقریر کر رہا تھا, میں نے ایک جملہ کہا وہاں پہ کہ دنیا کا کوئی سلطان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے خزانے میں صرف حلال رقم ہے, حرام رقم نہیں. یہ تو بس عزادار ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے جسم میں حلال خون ہے, حرام خون ہے. مل جل کے درود پڑھیں محمد اپنے معیار کو سمجھیں, معیار سے گر کے کبھی قدم نہ اٹھائیں, معیار سے گر کے کبھی کام نہ کریں. معیار کو ہمیشہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے نمازیں جو تولی جاتی ہیں یا جو تولی جائیں گی یا محشر میں جو آپ کا حساب کتاب ہوگا, اس کا معیار کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اس کا معیار یہ ہوگا کہ ایک طرف پلڑے میں آپ کے وقت کے امام کی نماز ہوگی اور دوسری طرف آپ کی ہوگی. کہاں کھڑے ہوں گے, کہاں کھڑے ہوں گے بتاؤ؟ ہے ہمارے سجدوں میں یہ دم, ہے ہمارے رکوع میں وہ کلاس, ہے ہماری رکعتوں میں وہ, ہے بتاؤ, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں کیا ہوگا؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس سے نکلتی ہوئی نصیحت کہ مسجد کے دروازے پہ باہر ایک فقیر بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے اور 70 سال ہو گئے اسے نماز پڑھتے ہوئے. اچانک گزرتے ہوئے عالم نے اس کے رکوع کی حالت دیکھ کے کہا, تیرا رکوع تو ٹھیک نہیں ہے, تو نے نماز ایسی پڑھی ساری زندگی؟ اس نے کہا ہاں میں نے نماز تو ایسی پڑھی جیسی آتی تھی ویسی پڑھی ہے. کہا لیکن تیرا رکوع تو ٹھیک ہے نہیں, پھر تیری نماز تو ساری گئی. تو فقیر مولانا سے کہتا ہے کہ قبلہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں میری نماز ٹھیک نہیں, اس کے رجسٹر میں میری حاضری تو ہے. محسوس کر پا اس کی رجسٹر میں میری حاضری تو ہے, تو محشر کے میدان میں کم سے کم کہہ سکو کہ اے میرے مولا حسین میری سفارش کرتے. میں نے سجدوں کو نہیں چھوڑا, ہاں سجدوں کی شان اور معیار میں کمی ضرور ہے. میں نے رکوع کو نہیں چھوڑا, ہاں معیار اتنا بلند نہیں جتنا تیرے علی اکبر کا معیار بلند ہے. میں نے رکعتوں کو نہیں چھوڑا, ہاں ہمیں پتہ ہے تیرے کربلا کے شہیدوں نے جو رکعتیں پڑھی ہیں اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے, اس کے مقابلے کی کوئی رکعتیں نہیں. مگر مولا جب اذان ہوتی تھی تو تیرے علی اکبر کا تصور آتا تھا
ہم نیند چھوڑتے تھے اور مصلے پہ چلے جاتے تھے. ایک بات آپ کو بتاؤں، بیماری ہوتی ہے نا، ایک سمے آتا ہے لیٹ ہو گیا، کہیں پہنچ رہے ہیں، ایک وقت آتا ہے لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، کوئی چانس آپ اویل کرنا چاہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے لیٹ ہو گئے. کہیں آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی نکلنے والی ہے، لیٹ ہو گئے. ہر جگہ لیٹ چلتا ہے، ہر جگہ. صرف ایک حسینیت کی بارگاہ ہے، یہاں آخری لمحے پہ بھی آؤ تو آخری لمحہ تمہیں غر بنا دیتا ہے. کیا کہنا، بس خلوص سے آ جاؤ، جان دینے کے لیے آ جاؤ، زمانے کو چھوڑ کے ایسے آ جاؤ کہ لوگ کہیں ہاں واقعاً آیا ہے، واقعاً آیا ہے. میرے عزیزان، بس چلتے ہیں مسائل کی طرف. یہ انقلاب برپا ہونا ہے. انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ انقلاب برپا ہوگا اصلاح سے. اصلاح کیسے آئے گی؟ احتجاج سے. احتجاج کیسے آئے گا؟ فکر سے. اور فکر کیسے آئے گی؟ حلال رزق سے. حلال رزق سے. تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا، بچہ پیسے لے کے آیا، بڑی بڑی گڈیاں تھیں، تو گڈیوں کو نہ دیکھیں، پوچھے بیٹا یہ پیسہ آیا کہاں سے، راستہ کون سا ہے. پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، پیسہ آنے کا راستہ امپورٹنٹ ہے، سورس امپورٹنٹ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. بڑا جملہ ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی دیش کا دشمن نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی غاصب نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کوئی نوچ کھسوٹ کرنے والا، بھائی کا حق مارنے والا، بھائی سے چھیننے والا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم غاصبوں پہ لعنت بھیجنے والی قوم ہیں، ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے والی قوم ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو غلط لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو ہمیں خود اپنی اصلاح کرنا ہے کہ اگر ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کہیں جھوٹ خود ہماری زندگی میں نہ ہو. اگر ہم غاصبوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ہم نے بھی کچھ غصب کیا ہوا ہو. اگر ہم غلط لوگوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو ایسا نہ ہو ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو. تو مجلس بہترین آئینہ ہے جس میں دیکھ کے آپ خود کو سنوار سکتے ہیں. یہ وہ آئینہ ہے جو کربلا سے اب تک چلا آ رہا ہے. اسے ہر بادشاہ نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کی بادشاہت ٹوٹ گئی، کربلا کے اصلاح کا آئینہ نہیں ٹوٹا. اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں انسانیت کتنی ہے، آپ میں اسلام کتنا ہے اور آپ میں ایمان کتنا ہے. میرے عزیزو، چلو کربلا چلتے ہیں. بڑی عجیب جگہ ہے. حسین ہے اور حسین کے جسم پر زخم ہی زخم ہے. اتنے زخم ہے کہ بیٹا سید سجاد پہچان نہیں پا رہا. بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں. اور سید سجاد نے کیسے مسائل پہنچایا ہے آپ کو انداز بھی ہے. ایک جملہ جو میں مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں، عرب میں ایک شخص آیا ہے مولا سجاد کے پاس اور کہتا ہے کہ مولا میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے. فرماتے ہیں کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. اچھا کیا کرتا ہے؟ فلاں کام کرتا ہوں. کیا کہا تو نے؟ کہا مولا میں غریب ہوں. کہا یہ بتا تیرے علاقے میں کون سے لوگ ہیں؟ کہا مسلمان ہیں. کہا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہے، دفن تو کر دے گی نا. تو کہا تجھے یقین ہے کہ اگر تو مر جائے تو وہ تجھے دفن کر دیں گے؟ کہا مولا یقین ہے کہ وہ دفن کر دیں گے. فرمانے لگے پھر تو غریب نہیں ہو سکتا، غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. ایزان بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا. ایسے گریا کرنا جیسے گریا کرنے کا حق ہے. میں ہر سال مجھے بھوپال سے بلایا جاتا ہے، فون کیا جاتا ہے، میں نہیں آ پاتا ہوں. بڑی معذرت کے ساتھ معظم نے اس مجلس کے پچھلے 4-5 مہینے سے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو کسی بھی حال میں آنا ہے. دیکھو جو محال مجلس ہے نا، یہ گریا ہے. جو آپ رو رہے ہو نا، یہ محال مجلس ہے. یہ کسی کی 1 گھنٹے کی تقریر وہ نہیں دے پاتی جو آپ کا 2 قطرہ آنسو دے پاتا ہے نا. کیسے رو؟ فرماتے ہیں رو رلاؤ رونے والے کی صورت بناؤ. ایسے رو جیسے وہ ماں جس کے 18 برس کا بچہ، اکلوتا بچہ دنیا سے چلا گیا. میں پچھلے 22 سال سے جملے پڑھتا ہوں. جب کوئی میت ہوتی ہے نا تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں.
ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے اور ایک گھر والا روتا ہے. خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں. خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر پڑوس والوں کی طرح روئیں. حسین پر ایسے رویا کرو جیسے گھر والا روتا ہے. وہ گھر والا کیسے روتا ہے؟ گھر والا دھاڑے مار کے روتا ہے، گھر والا بڑی بے بسی میں روتا ہے، گھر والا بڑی بے کسی میں روتا ہے. سائل کہتا مولا کیسے روئیں؟ سجاد رو کے فرماتے آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا. اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کیسے بیان کروں؟ چلو بھائی اور بہن کے مسائل پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ سکو کہ بھائی کی حالت کیا تھی، بہن کی حالت کیا تھی. زینب اولیاء مقام نہیں چاہتی تھی حسین میدان میں جائے، ساری قربانی دے دی، مگر حسین نہیں بچ. رخصت آخر کھڑی ہو گئی، بھیا جاؤ خدا حافظ. لو حسین خیمے سے باہر نکلے، لو حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، لو حسین میدان میں آ گئے، لو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی. میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. جوانوں تمہیں سنا رہا ہوں 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا. کیسے بیان کروں، کیسے بیان کروں؟ میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا. کونی کی طاقت سے گردن کو پیچھے کھینچا، اٹھتی ہوئی زمین سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے. ٹلے زینبیہ پہ زینب کھڑی ہو کے کہتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا. زمین کربلا دکھا تو صحیح میرا ماجایا کہاں ہے. دھیرے دھیرے زمین بلند ہونے لگی. ارے جو بی بی ٹلے زینبیہ سے قتل کا منظر نہ دیکھ سکتی ہو، وہ 70 قدم کے فاصلے پہ چلتا خنجر کیسے برداشت کرے گی؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آپ سب کے بھائی بھی ہوں گے، اپنے بھائیوں کی عزت میں کمی نہ کرنا. چلو مصائب کا ایک حصہ سناتا ہوں اور مجلس تمام ہو جائے گی. شمر سے یزید نے شام میں سوال کیا یہ بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا بڑا صابر تھا حسین، میں نے حسین کو 17 ضربوں میں مارا. جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ. جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین کہہ رہا تھا سبحان اللہ. جب میں نے تیسری ضرب ماری حسین کہہ رہے تھے ماشاءاللہ. جب میں نے چوتھی ضرب ماری حسین کہہ رہے تھے الحمدللہ. 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتے رہے. جب میں نے 13ویں ضرب ماری کہہ رہے تھے نانا سلام. جب میں نے 14ویں ضرب ماری کہہ رہے تھے اماں سلام. جب میں نے 15ویں ضرب ماری کہہ رہے تھے بابا سلام. جب میں نے 16ویں ضرب ماری کہہ رہے تھے بھیا حسن سلام. میں نے دیکھا حسین کی گردن پورے طور پہ کٹ چکی اور حسین پوری طاقت سے گردن اٹھانا چاہتے. میں 17ویں ضرب مارنا چاہتا تھا. میں نے دیکھا جب حسین سے گردن نہیں ہلی، حسین نے اپنے آنکھوں کو فرات کی طرف پھیرا. بھیا عباس میں نے تلوار ماری، حسین کی گردن تن سے جدا ہوئی. ہائے کربلا، ہائے عاشورہ. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا والتوبة نصوحا. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین. حضرت مومن ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما. کیا لکھا ہوا ہے؟ انتظام حیدر، انتظار حسین. میرے چشمہ نہیں، اسے مائک پہ پڑھ دیجیے آرام سے. انتظار حسین ول اختر احسن، اختر احسن ول الطاف حسین، فرزانہ حسین بنتے وارث علی، فرزانہ حسین بنتے مشتاق حسین. ان سب کے لیے بنتے وارث علی، فرزانہ حسین بنتے مشتاق حسین. ماتل حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آپ سنبھال لیں گے، میں نہیں سنبھالتا. مولانا کا نکالا ہے نا. حضرت 11 بجے کل بلکھڑا میں 40ویں مجلس سے جین نگر میں بلکھڑا میں ہمارے ساجد بھائی کے بھائی کی 40ویں کی مجلس سے. حسین 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 فہر شاہ کربلا زینب، فہر شاہ کربلا زینب، فہر شاہ کربلا زینب. دوسری تو ہے فاطمہ زینب، فہر شاہ کربلا زینب، فہر شاہ کربلا زینب. بھائی نے کربلا کو فتح کیا، بھائی نے کربلا کو فتح کیا. تو نے کوفہ الٹ دیا زینب، فہر شاہ کربلا زینب، فہر شاہ کربلا زینب. بھائی عباس تیرا جان وفا، بھائی عباس تیرا جان وفا. ارے بھائی عباس تیرا جان وفا، بھائی عباس تیرا جان وفا. تو وفا کی انتہا زینب، فہر شاہ کربلا زینب، فہر شاہ کربلا زینب. کہ چکے جب کہ چکے کشتی دی جب شبیر، کہ چکے کشتی دی جب شبیر. تو بڑی
بن کے ناخدا زینب فارشاہ کربلا زینب فارشاہ کربلا زینب تو نہ رہتی جو شہ کے دوش بدوش 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 فتح ہوتی نہ کربلا زینب فارشاہ کربلا زینب فارشاہ کربلا زینب بھائی عباس سا جو بچ جاتا 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 کون لیتا تیری رضا زینب فارشاہ کربلا زینب فارشاہ کربلا زینب دوسری تو ہے فاطمہ زینب فارشاہ کربلا اعلان ہو رہا ہے کل 2 بجے دن میں شیخ قاری سے علامہ مبارک اٹھایا جائے گا جو قدیمی جلوس ہے جو وہ میر قاسم علی شاہ مرحوم کے امامی گیٹ پہ ختم ہوگا 2 بجے دن میں اٹھایا جائے گا. بھائی ماتم کریے گا ساتھ میں پڑے گا یا حسین 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 صدا رہے گا حسین کا غم 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 یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو 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 غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ کہہ کے لاؤ جلوسوں میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے لاؤ جلوسوں میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے لاؤ جلوسوں میں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو چلو ہمارے
قدم ملا کے چلو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو ملا ہے جیسے بزرگوں سے تم کو ویسے ہی ملا ہے جیسے بزرگوں سے تم کو ویسے ہی ملا ہے جیسے بزرگوں سے تم کو ویسے ہی تم کو ویسے ہی علم جوانوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ سے دو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو برنگ مجلس ماتم برنگ ذکر حسین برنگ مجلس ماتم برنگ ذکر حسین برنگ ذکر حسین امام وقت سے ہر وقت آپ میں رہو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ کیا کریں گے دھماکے امام ساتھ ہے جب یہ کیا کریں گے دھماکے امام ساتھ ہے جب یہ کیا کریں گے دھماکے امام ساتھ ہے جب امام ساتھ ہے جب ہٹو نہ پیچھے عزاداروں اور آگے بڑھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو خلاف ماتم شبیر جو زباں کھولے خلاف ماتم شبیر جو زباں کھولے خلاف ماتم شبیر جو زباں کھولے جو زباں کھولے جواب کوئی نہ دو صرف یا حسین کہو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ باب توبہ کھلا ہے ہر ایک حر کے لیے یہ باب توبہ کھلا ہے ہر ایک حر کے لیے ہر ایک حر کے لیے امام باروں کے دروازے پر یہ بات لکھو یہ بات کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ خواب میں علی اکبر بہن سے کہتے تھے یہ خواب میں علی اکبر بہن سے کہتے تھے ہم آئے ہیں تمہیں لینے ہمارے ساتھ چلو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو
یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو اٹھو جو فرش عزا سے تو سر اٹھا کے چلو اٹھو جو فرش عزا سے تو سر اٹھا کے چلو سر اٹھا کے چلو یہاں پہ آؤ تکلم تو سر جھکا کے رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے اتنا یاد میں حسین نغمے حسین نئی نسل کے سپرد کرو یا حسین یا حسین یا حسین اللهم صل على محمد وعلى محمد مولانا کھڑے نا السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نفات الزہرا عزت اسرائیل السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غربا السلام علیکم الصفاء والسفرا السلام علیکم بالشياط والظفار في يوم الجزاء السلام علیکم انیس نفوس السلام علیکم اہل الفنون بعزتوس السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم ضامن الزبرجان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم فی الکفر والطغیان السلام علیکم فی الظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.